وہ اچھا کہہ کر کچن کی جانب گئی جہاں ہانزامہ پہلے سے ہی ان کی آمد کا بتا چکا تھا۔ اس نے کھانا تیار کر لیا تھا۔ کھانا کھاتے ہی ہنال کو لے کر مارکیٹ کے لیے نکلا۔ پتہ نہیں کون کون سی شاپ سے وہ اس کے لیے دھڑ دھڑ چیزیں لے رہا تھا، وہ تو بس اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی اسے تو ہر ایک جگہ جہاں ان کے لیے شوز لے رہا تھا۔ ہنال نے تنگ آ کر اسے ٹوکنا چاہا، آپ اتنا کچھ کیوں لے رہے ہیں میرے لیے؟ بشام نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور اسے اچھا لگا ہنال کا پوچھنا۔ اس نے شکر کیا کہ اس روبوٹ کے بھی محسوسات جاگے ہیں اور یہ یقیناً ماحول کی تبدیلی کا ہی اثر تھا۔ جہاں وہ اسے ٹارچر ہوتا دیکھ کر مینٹلی سیک ہو رہا تھا، اور پھر اس لڑکی کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے کہ نکاح کیا ہے کہ میں نے آپ سے، اور آپ کے نان نفقے کی بھی ذمہ داری اللہ نے مجھ پر ڈالی ہے۔ میں جب تک آپ کی ضرورتیں پوری نہیں کر لیتا میری ہر نیکی اللہ کی جانب بڑھنے والا قدم ضائع ہو جائے گا۔ کیا شخص تھا یہ گھر والے اس کا وجود سرے سے ہی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ اسے معتبر کر رہا تھا۔ اور گھر جا کر اس نے ایک الگ کمرہ ہنال کو دیا تھا تاکہ وہ اپنی مرضی سے استعمال کرے، اور اسے یہ بھی بتایا کہ وہ صرف اسے یہاں لانے کے لیے حویلی میں برے سلوک کا مرتکب ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے گھر والوں کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، اور اسی وجہ سے انفیکٹ میں اس خون بہا میں ان جیسی فضول روایات کو بھی حق میں نہیں، لیکن ہم مینٹلی اپنے آکوپائیڈ ہو چکے ہیں کہ ان چیزوں میں ان کے خلاف جانا گناہ تصور کرتے ہیں۔ میں آپ سے اپنے برے رویے کے لیے ایکسکیوز کرتا ہوں۔ نہ میری نیچر سٹبرن ہے اور نہ ہی مجھے یہ سب پسند۔ میں اس دن آپ کو اس لیے کہا تھا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں آپ کے اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر میں ان سب کے سامنے آپ کے ساتھ برا رویہ نہ رکھتا تو آپ آج یہاں میرے ساتھ نہ ہوتی۔ اس کی یہ باتیں سن کر اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیسے اللہ کا شکر ادا کرے جس میں اتنی بری سچویشن میں بھی اسے برے حالات سے بچانے کے لیے ایک فرشتہ صرف انسان کے ہاتھ میں اس کی باغ ڈور تھما دی تھی۔ نہیں تو خون بہا کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں۔ نہ صرف اس کی نفسانیت کو تباہ اور برباد کیا جاتا ہے بلکہ انسانیت کی تذلیل کی جاتی ہے۔ وہاں سے یہاں آ کر اتنا ضرور ہوا تھا کہ ضامن کو اس کا چہرہ ضرور دکھنے کو ملتا، حالانکہ وہ اب بھی ہمہ وقت چادر لپیٹ کر رکھتی، مگر چہرہ ڈھکا نہیں ہوتا تھا۔ اس دن وہ جاگنگ کر کے آیا تو اسے لان سے اوپر رہائشی حصے کی جانب جانے والی سیڑھیوں میں بیٹھے دیکھا تھا۔ گڈ مارننگ، وہ اس کے قریب آتے بولا جو اس کے پکارنے پر بری طرح ڈر کر چونکی تھی۔ سوری، وہ یکدم بولا۔ کوئی بات نہیں، وہ آہستہ سے چہرہ جھکا کر بولی اور اس کی طرف دیکھ کر، بلا شبہ بشام بہت خوبصورت مردوں میں سے تھا۔ ہنال اس کی طرف دیکھنے سے کتراتی تھی۔ ہنال، میں اتنا خوفناک تو نہیں کہ آپ مجھ سے ڈرتی ہیں؟ اس کا رویہ اسے الجھن میں مبتلا کر گیا تھا اور ہنال کو پیچیدگی میں ڈال گیا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بس اچھا، مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اسٹڈیز پھر سے جوائن کرو۔ مجھے کالج کا نام بتا دو، میں وہاں کے ہیڈ سے ملوں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس بات پہ پریشان ہونا چھوڑ دو کہ آپ میرے نکاح میں ہو، تو میں آپ پر اپنا حق جتاؤں گا۔ آپ اپنی مرضی سے اسٹڈی کرو، اور جب لائف میں لگے کہ ناؤ یو وانٹ ٹو اسٹارٹ لائف I'll let you free from this unwanted relationship. So let's be friends till then. اس نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ روزانہ ہنال کو اپنی سوچ اور رویے سے حیران کرتا تھا، اور اس نے جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنا نازک سا ہاتھ دیا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر بشام کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی اور اسے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ کر اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہنال اس کی وجہ سے پریشان ہو۔ میں ذرا سا جلدی نکلوں گا آج، سوری، آپ کا فرسٹ ڈے ہے اور میں چاہتا تھا کہ آپ کو ڈراپ کروں، لیکن ایک ضروری میٹنگ ہے جس کی پریزنٹیشن فائنل کرنی ہے۔ آپ کو ڈرائیور چھوڑ آئے گا۔ اس وقت ڈائننگ ہال میں بیٹھے ہنال کے ایڈمیشن کا سارا پروسیس اس نے اپنے دوست کے ابو کے ریسورسز سے تھرو کروا دیا تھا، اور آج ہنال کا کالج میں دوبارہ سے پہلا دن تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو اور میں چلی جاؤں گی۔ ہنال نے اسے شرمندہ ہونے سے بچایا تھا۔ تھینکس، گھر آ کر مجھے ضرور کال کر دینا۔ اس کی تاکید پر اس نے سر ہلایا تھا۔ کالج پہنچ کر کیا نہیں یاد آیا تھا اسے، ماں باپ، بھائی اور باقی سب بھی، لیکن وہ اپنے آنسو چھپا گئی تھی۔ وہ سب محبتیں جو وقت نے اس سے چھین لی تھی، اور وہ کتنی دیر کوریڈور میں کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ ابھی اسے یہاں سے گئے صرف کچھ ہفتے ہی ہوئے تھے اور اس کی زندگی بالکل بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی ایک دم ایسے کروٹ کھائے گی۔ ابھی وہ کھڑی اپنی قسمت پر ماتم ہی کر رہی تھی کہ اپنے بالکل سامنے فربا کی آواز سنائی دی، جس نے اسے اس کی چادر لینے کے سٹائل سے پہچانا تھا۔ وہ یکدم اس کے سامنے آئی تھی۔ واؤ،
پلیزنٹ سرپرائز۔ فروا ایک دم دیکھ کر خوشی سے چکتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ 1 ہفتے کا کہہ کر گئی تھی محترمہ اور پورا مہینہ لگا کر آئی ہو، وہ شکایتی انداز میں کہتے ہوئے جیسے ہی پیچھے ہوئی اور نگاہ اس کے روتے چہرے پر پڑی تھی۔ کیا ہوا؟ تم اس طرح پریشان کیا ہو؟ تمہیں وہ اتنے عرصے کے بعد ایک جذباتی سہارا پا کر بکھر گئی تھی۔ ارے یار کیا ہو گیا ہے؟ فروا تو پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس تمہاری یاد آ رہی تھی، تمہیں ڈھونڈا تم ملی نہیں تو میں بس یہاں آ گئی۔ آئی ایم سوری تمہیں پریشان کیا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فروا نے اسے تسلی دینی چاہی تھی، جبکہ حنال تو پریشان ہو کے رہ گئی تھی۔ اس نے یکدم خود کو سنبھالا، کیسے بتاتی اپنے قاتل بھائی کے کیے کی سزا کاٹ رہی ہے۔ اوف، ڈرا دیا لڑکی۔ لو لو یو یار، میں نے تمہیں بھی بہت مس کیا۔ اور اتنے دنوں بعد کیوں آئی؟ فروا خوشی سے نہال ہو کر بولی تھی۔ بس ایسے ہی، گھر میں کچھ ماس نے آنے نہیں دے رہی تھی اور اب کافی حد تک خود کو سنبھال چکی ہوں، سو جھٹ سے بولی۔ ہائے یہ مائیں بھی نا۔ چلو اچھا چلو آؤ نا، کچھ نوٹس تمہیں دے دوں، باقی کے کل لا کر دوں گی، سب سنبھال کے رکھیں۔ اور پھر وہ دونوں کالج سے متعلق باتیں کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی تو رحمت بوا نے بشام کو فون کا بتایا۔ ابھی وہ اسے بتا رہی تھی کہ تمہیں ٹھیک ہے دوبارہ کال کرو۔ او ہیلو ہاں ابھی آئی ہوں، اور آؤ بیٹا بشام۔ رحمت بوا نے فون اٹھا کر پہلے بشام کو بتایا اور پھر حنال کو فون پکڑا دیا۔ ہیلو السلام علیکم، کیسی ہیں؟ اتنی لیٹ گھر پہنچی؟ ہاں بس وہ آج فرسٹ ڈے تھا، 3:30 3 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ حنال کو اس کے فکر مند لہجے نے کسی اور کی یاد دلائی تھی۔ پہلے یہ کام دریافت کیا کرتا تھا، اس کے آنے جانے کھانے پینے کی فکر آج اس کے گلے میں آنسوں کا گولا سا پھنسا تھا۔ جی وہ بس حنال آر یو دیئر؟ بشام نے اس کی خاموشی پر مزید تشویش سے پوچھا تھا۔ بس ویسے ہی آج کام زیادہ تھا تو لیٹ ہوگی، حنال نے خود کو سنبھال کر کہا۔ تو اب وہ اسے اپنی آنسوؤں پر بند باندھنے کی بڑی اچھی پریکٹس ہو گئی تھی، پھر بھی اس کے لہجے کا بھیگا پن بشام سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ وہ حنال بشام کو تھوڑا بہت اندازہ تو ہو گیا تھا۔ اوکے آپ لنچ کرو، شام میں بات ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ان کی روٹین بن گئی تھی، صبح وہ آفس سے جاتا اور حنال کالج، اور پھر شام میں وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں مصروف رہتا اور وہ اپنی پڑھائی میں۔ مگر کالج آنے سے یہ ہوا تھا کہ حنال جو پہلے بشام سے بہت گھبراتی تھی، اب بہت نہیں تو مگر پھر تھوڑا بہت اس سے فرینک ہو گئی تھی، اور یہ ان کے لیے بہت اچھا تھا۔ اور میں بھی زیادہ ہاتھ بشام کا تھا، اور کھانا اور چائے کے ٹائم پر اسپیشلی اس کی کالج اور پڑھائی کی باتیں لے کر بیٹھ جاتا تو جس سے وہ کچھ نہ کچھ باتیں ضرور بشام سے کرتی۔ اس دوران جب حنال اس کی جانب دیکھتی، بشام اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیتا۔ اسے یہ ماننے میں کوئی آر نہیں تھی کہ اس کی خوبصورت آنکھیں اچھے بھلے انسان کا ایمان خراب کر دیتی تھی اور اسے مجبور کرتی تھی کہ وہ اس کی جانب ٹک ٹکی باندھ کر دیکھے، مگر بشام ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بڑی مشکل سے تو اس کا اعتماد بحال کیا تھا، اور اب وہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے وہ پھر ڈر جاتی۔ ہفتے کا دن تھا، وہ جاگنگ کے لیے جانے لگا کہ حنال گارڈن میں پودوں کے پاس کھڑی نظر آئی۔ گڈ مارننگ، بشام کو اسے دیکھ کر خوشگوار سی حیرت ہوئی اور اس نے بھی مڑ کر اسے وش کیا تھا۔ آج تو اس کی پکی چھٹی تھی، اور پھر اتنی جلدی اٹھ کی لمبی تان کے سوتی نہ، بس ویسے ہی نماز پڑھنے کے بعد نیند نہیں آئی تو یہاں آ گئی۔ آپ جاگنگ کے لیے جا رہے ہیں؟ اس نے تفصیلی جواب دیتے ہوئے آخر میں اس کے ٹریک سوٹ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یپ، وانا جوائن؟ ارے نہیں، مجھے کہاں جاگنگ آتی ہے۔ اس کے سوال پر اس نے جھٹ سے جواب دیا تھا، میں جاگنگ کر لوں گا، آپ واک کر لینا، بہت خوبصورت پارک ہے جہاں میں جاتا ہوں، آپ کو اچھا لگے گا، اس نے اسے قائل کرتے کہا۔ حنال آمادہ ہوئی اور اس کے سوال پہ جھٹ پہ مان گئی تھی۔ چادر تو اس نے حسب سابق اوڑھی ہوئی تھی، سو اس کے ہاتھ قدم ملاتی ہوئی باہر چل پڑی تھی۔ حنال بشام کے پاس بائیں جانب چلی تھی، وہ دونوں باتیں کرتے تھے۔ پارک ان کے گھر کے تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ وہ بشام کی کسی بات کا جواب دیتی اور اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی بات ختم کرتے اس نے سامنے دیکھا تو یکدم بائیں جانب کی گلی سے ایک بلڈنگ حنال کے پاس آیا۔ حنال نے یہ دیکھے بغیر ہی اس کے مالک کو دیکھا، چیخ ماری اور واپس کی جانب دوڑ لگا دی۔ بشام، اس کتے کا مالک، پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا کیا ہے؟ حنال نے یکدم بھاگنے کی وجہ سے وہ بل ڈاگ ایک دم بھونکنا شروع ہوا۔ بشام تب تک اسے بازو سے پکڑ کر اسے رکھا۔ کیا یار میراتھن میں حصہ لیتی رہی ہو؟ اتنا تیز بھاگتی ہو؟ بشام، واقعی اسے فالو کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور وہ وہاں، وہ یکدم بشام کا بازو پکڑے اڑے ہوئے حواسوں کے ساتھ اسے بشام کے نزدیک ہوئی اور ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا جہاں وہ شخص بیل ڈور لے کر انہیں کی جانب آ رہا تھا۔ وہ ڈاگ مسلسل حنال کو دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ حنال، اس کا مالک، اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔
یہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ حنال نے ایک ہاتھ بشام کی شرٹ کے سامنے سینے کے پاس تھامی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑے اس کے ساتھ چپکی کھڑی تھی، جو اس کے اپنے حواس تو اڑے ہوئے تھے مگر اس کا بشام کو ایسے پکڑنا، اس کی قربت اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ حنال کچھ نہیں ہوتا۔ بشام نے اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر تحفظ کا احساس دلایا۔ حنال اس کا مالک اس کے ساتھ ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ بشام اسے ساتھ لگائے بولا۔ اب اس کا مالک ان کے پاس آ چکا تھا اور آئی ایم سو سوری، وہ سر، میرا ایبل ڈاگ ایسے کسی پہ بھونکتا نہیں ہے، شاید ان کے بھاگنے پر ایسا ہوا۔ وہ بیچارہ بھی حنال کی اس بری طرح ڈرنے سے شرمندہ ہو گیا تھا۔ ارے نہیں، اٹس اوکے، میری مسز ذرا سی اس مخلوق سے ڈرتی ہیں۔ اس نے اس بندے کی شرمندگی دور کرنی چاہیے تھی اور پھر اس شخص سے مصافحہ کر کے چل پڑا۔ حنال بھی ابھی تک اس کے ساتھ لگی ہوپ سے اس بلڈوگ کو جاتے دیکھ رہی تھی اور پھر اس کی بات پرواہ کیے بغیر ہی اس کی قربت سے بشام کے دل کی دنیا کے تہخانہ اور بالا ہلا چکی تھی۔ حنال، وہ جا چکا ہے یار، اتنی ڈرپوک ہو، آپ بہت مایوس کیا لڑکی، آج آپ نے مجھے یہ ڈاکٹر بن رہی ہیں، ایک چھوٹے سے بلڈوگ سے ڈر گئی، بشام نے بولتے ہوئے اپنے بدلتے دل کی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ جیسے ہی حنال کے حواس بہتر ہوئے تو اسے اس کی قربت کا احساس ہوا تو وہ یکدم بشام سے دور ہوئی۔ اس نے بھی بازو حنال کے گرد سے ہٹا لیے۔ وہ چھوٹا سا تھا، اتنی بڑی بڑی آنکھیں تھیں جس سے مجھے گھور رہا تھا، اور ویسے بھی میں نے انسانوں کی ڈاکٹر بن رہی ہوں، جانوروں کی نہیں، تو اس لیے اف، ابھی تک میری ہارٹ بیٹ تیز ہے۔ اس نے کچھ دیر پہلے اپنی بے اختیاری کے اثر کو ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ حد ہوگی یار۔ بشام کی دلکش مسکراہٹ سے اس نے نظریں چرائیں۔ آئی تھنک اب واپس گھر ہی چلتے ہیں۔ وہ جاگنگ کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے گھر کی جانب رخ موڑ چکے تھے۔ بشام نے اس کے حوص سے سرخ پڑتے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا تھا، وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ ویسے واپسی کے راستے پر دونوں خاموش تھے، حنال تو شرمندگی کے مارے، جبکہ ہشام اپنی بدلتی کیفیت کو سمجھنے کے چکر میں آفس آ کر آج سارا دن سارے کام غلط ہو رہے تھے۔ وہ جو اپنے اور حنال کے تعلق کو صرف ہمدردی سمجھ رہا تھا، اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب یہ ہمدردی پسندیدگی اور پھر محبت میں بدل گئی تھی، اور آج اس کا کسی کام میں دل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ پچھلے 2 دن گھر میں اس کے ساتھ گزارتے ہوئے وہ خود کو جھٹلانے کی پوری کوشش کرتا رہا، مگر ہر بار اور شدت سے اس کا دل اس سے بغاوت کر رہا تھا۔ خود کو ریلیکس کرنے کے لیے اس نے انٹرکام پر اپنی سیکرٹری کو کہا تھا کہ 1 گھنٹے تک کوئی کال کسی کسٹمر سے اس کی بات نہ کروائے، یہ کچھ لمحے وہ تنہا رہنا چاہتا ہے۔ اس نے موبائل پر ہینڈ فری لگا کر سانگز لگائے اور آفس کی گلاس وال میں آ کر کھڑا ہو گیا، اور مارگلا ہلز کو دیکھتے ہوئے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کتنی دیر تک اسے سوچتا رہا۔ سوچتے یکدم اس کے موبائل پر انجان نمبر سے کال آئی تھی۔ ہیلو سردار صاحب، میں امان بول رہا ہوں جی۔ وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بی بی کو کالج لینے گیا تھا کہ راستے میں کسی گاڑی والے نے بڑی زوردار ٹکر ماری اور مجھے اور بی بی دونوں کو بری چوٹیں آئی ہیں، ہم شفا ہاسپٹل میں ہیں۔ امان اس کا ڈرائیور تھا جو حنال کو کالج لاتا لے جاتا تھا۔ اوکے، میں آتا ہوں، ایمرجنسی میں ہوں۔ اوکے۔ وہ جلدی سے آفس سے نکلا تھا، تیزی سے اپنی سیکرٹری کو ضروری ہدایات دے کر نکلا، اور اتنی رش ڈرائیونگ اس نے شاید کبھی نہ کی ہو۔ وہ پہنچا تو سامنے ہی امان ویٹنگ ایریا میں اس کا انتظار کر رہا تھا، اور اس کے بازو اور سر پر پٹی بندھی تھی جو اسے دیکھ کر پریشانی ظاہر لاحق ہوئی تھی۔ وہ اس قدر بری حالت میں تھا۔ ٹھیک ہو تم؟ بی بی کہاں ہے؟ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس کے پاس پہنچ جائے اور اس کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھے تو اس کے دل کو تسلی ہو۔ آئیں صاحب، وہ تیزی سے اسے اپنے ایمرجنسی وارڈ میں لے کر آیا جہاں اس کے بازو اور ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا اچانک ہی؟ اور ماتھے پر بھی 4 ٹانکے آئے تھے۔ وہ ابھی سکون آور دوائیوں کے زیر اثر تھی۔ وہ بے اختیار اس کی جانب بڑھا تھا، اور جس کے چہرے کو وہ صبح سے سوچ رہا تھا، کیا خبر تھی کہ اس کے سوچنے سے بھی اس کو حسین چہرے کو بشام کی نظر لگ جائے گی۔ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تو لگا کہ دل کو تھوڑا سکون ملا ہے۔ پھر ڈاکٹر سے بات کر کے اس نے اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ کروا دیا تھا تاکہ وہ آرام سے رہے۔ ڈرائیور کے بیان سے پتہ چلا کہ جس وقت وہ حنال کو لے کر گھر آ رہا تھا تو ٹرن لیتے وقت وہ اپنی ہی لین میں تھا، جبکہ سامنے والی گاڑی میں سے ایک اجلت میں نکلی اور غلط کٹ لے کر ان کی گاڑی کو ہٹ کر کے آگے نکل گئی تھی۔ حنال کی سائیڈ کا ڈور لاک نہیں تھا، سو وہ جھٹکے سے کھل گیا تھا اور سڑک پر گر کر زیادہ چوٹیں لگوا بیٹھی، جبکہ ڈرائیور گاڑی میں ہی تھا جو کہ کھمبے سے جا لگی۔ پاکستان کی سڑکوں پہ یہ روزمرہ کے واقعات ہیں، اس لیے ایسا ہوتا رہتا ہے، اور اگر یہ سب سے گریز نہ کیا جائے تو بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اور بشام یہ کچھ دنوں میں جان گیا تھا کہ لہٰذا وہ کیسے اور کس کے خلاف رپورٹ لکھواتا، جبکہ اس گاڑی کی کوئی نمبر بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ جو گاڑی اس کو ہٹ کر گئی تھی، اس نے امان کو گھر بھیجا اور ریسٹ کرنے کے لیے کہا، اور وہ خود ابھی حنال کے پاس تھا۔
اس کے روم میں چلا گیا۔ اس کے بیان سے ظاہر یہی لگا تھا کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ ہی تھا، اور پاکستان کی سڑکوں کی حالت کون نہیں جانتا۔ جس کا دل جہاں کرتا ہے وہاں اپنی الگ لین بنا لیتا ہے، اس لیے صبح شام حادثے ہوتے رہتے ہیں۔ حنال بشام ایک دم، مگر شکر تھا کہ بشام کا زیادہ نقصان نہیں ہوا، اور اس نے گھر فون کر کے اپنے ایک اور ملازم کو حنال کے نام پر صدقہ نکالنے کو کہا۔ بشام کا تو اس سے نظر ہٹانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ہمدردی سے شروع ہونے والا جذبہ محبت میں کیسے بدل جائے گا۔ وہ حنال کو اپنی نظروں کے سامنے پا کر بہت سکون میں تھا، اور اس کا یہ جذبہ اس قدر انجان تھا کہ جیسے ہی وہ کچھ دیر کے بعد دوائیوں کے اثر سے ختم ہوا تو حنال کو ہوش آیا۔ جہاں اب وہ دواؤں کے اثر سے باہر آ رہی تھی۔ خدمتیں کروانے کا اتنا شوق تھا تو پہلے ہی بتا دیتی، اتنی پٹیوں کے بغیر بھی میں کر دیتا۔ بشام نے مسکراتے اسے دیکھا، جو اب شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ 2 دن پہلے وہ جو کام اس کی خوبصورتی نہ کر سکی وہ اس کے وجود کے احساس نے کر دی۔ وہ تو ابھی بھی بشام کی اس کیئرنگ نیچر کو ہمدردی ہی سمجھ رہی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ اس سے محبت کر چکا تھا، اور وہ ابھی بشام بھی اس بات کو ماننے میں تھوڑا تردد کر رہا تھا کہ کیا یہ صرف ایک لمحے کا حادثہ تھا یا واقعی وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ 1 دن اور 1 رات ہسپتال میں رہ کر پھر حنال کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا، اور اب وہ گھر واپس آ چکے تھے۔ ایک پورا ہفتہ بشام نے اسے ریسٹ کروایا اور کالج نہیں جانے دیا۔ ہفتے بعد جب وہ کالج جانے لگی تو بشام نے کچھ دن اسے لانے لے جانے کی ذمہ داری خود سنبھالی تھی۔ صبح اسے کالج کے سامنے اتارتے ہوئے اور اس نے ایک موبائل حنال کو دیا تھا، یہ رکھ لیں، اس میں نے اپنا نمبر فیڈ کر دیا ہے، کوئی پرابلم ہو تو آپ نے مجھے کال کرنی ہے۔ وہ سر ہلاتے موبائل لیتے اسے خدا حافظ کہتی اتر گئی تھی۔ کالج آئی تو فروا اس کے لیے پریشان تھی۔ مختصر سا بس ایکسیڈنٹ کے بتایا، تفصیل نہیں بتائی تھی، کیونکہ اس نے ابھی تک اس سے اپنے خون بہا اور بشام سے متعلق کوئی بات شیئر نہیں کی تھی۔ واپسی پر جس وقت وہ باہر نکلی تو اس کے ذہن سے نکل چکا تھا کہ وہ بشام خود اسے لینے آئے گا۔ وہ حسب سابق فروا کے ساتھ کھڑی اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ فروا اپنی کار خود ڈرائیو کر کے آتی تھی، سو اس کی عادت تھی کہ وہ پہلے حنال کو اس کی گاڑی میں بٹھا کر پھر نکلتی تھی۔ اسی لیے جب حنال اپنی بلیک چادر کے پجاروں کے انتظار میں تھی کہ اپنے قریب بشام کی آواز سن کر اچھل پڑی۔ ہیلو، چلیں حنال، چلیں گھر۔ وہ جو کالج کے سامنے کھڑا تھا اور حنال کو کسی لڑکی کے ساتھ نکل کر ادھر ادھر دیکھتے اس کے پاس چلا آیا تھا۔ اوہ، میں بھول ہی گئی تھی کہ آپ نے آنا ہے۔ حنال نے سر پر ہاتھ مار کر اسے بھول جانے پر افسوس کیا تھا۔ فروا جو حیرانی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی اچانک بولی، حنال، یہ کون ہے؟ تمہارے براس؟ وہ ایک دم سے اس سے پوچھنے لگی۔ فروا کی بات پہ بشام نے لا حولہ پڑی۔ السلام علیکم، آپ حنال کی فرینڈ ہیں؟ حنال نے ایک دو مرتبہ اپنی ایک فرینڈ کا بشام سے ذکر کیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہی ہے، اور حنال یہ جو بھول چکی تھی کہ فروا اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور اب پریشان تھی کہ بشام کا کیا تعارف کروائے۔ وعلیکم السلام، جی بالکل، فروا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ، اس نے باری باری دونوں کو دیکھ کر کہا۔ حنال نے شاید آپ کو نہیں بتایا، میں حنال کا ہسبینڈ ہوں۔ فروا تو ایک دم سے حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا؟ اس نے حنال کی جھجک دیکھتے ہوئے خود ہی بات سنبھالنے کا سوچا تھا۔ کیا حنال، کتنی مین ہو تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ ایک چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی تھی، اور اس نے غصے سے حنال کو دیکھا۔ وہ ایکچولی ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا، انفیکٹ ابھی جب یہ دوبارہ سے کالج میں آئی تھی اور پھر کچھ اپنے براس کی شادی پر گئی تھی، تو بس تبھی اتفاق سے میں نے ان کو دیکھ لیا، اور پھر یہ اتنی پسند آئی کہ ہم نے گھر والوں کے پیچھے پڑ کے اور 1 ہفتے کے شارٹ نوٹس پہ ہی آپ کی فرینڈ کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیا۔ اس نے خوشگوار انداز میں اس طرح بات بنائی کہ اس کی تو ہوش ہی گم ہوگی، اور جس میں کوئی جھول نہ تھا۔ اور پھر آخر میں جس محبت پاش نظروں سے اس نے حنال کی حیران کن نظروں میں دیکھا تھا، وہ خود ہی بلش کر گئی۔ واؤ، اتنی رومانٹک سٹوری مجھے بہت چھپی رستم نکلی تم حنال، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہیں تو مجھے بتانا چاہیے تھا نا کوئی بھائی، فروا نے شکوہ کرتے ہوئے آخر میں اس سے بھی گھسیٹا۔ چلیں، ہم آپ کی حبکی ختم کریں گے، آپ کو ایک اچھی ٹریٹ دیں گے۔ بائی دا وے، میرا نام بشام ہے۔ اور اس نے فروا کی حبکی کو کم کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو اسے دیکھ کر ہی فدا ہو گئی تھی۔ اوکے ڈان، وہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ چلیں پھر ملیں گے۔ چلیں حنال، اس نے فروا کو کہتے حنال سے اجازت لی تھی۔ وہ فروا سے مل کر بشام کے پیچھے چل پڑی تھی۔ کس خوبصورتی سے اس نے آج پھر حنال کو بچایا تھا۔ کتنے احسان کرے گا یہ شخص مجھ پر۔ اس نے عقیدت سے اس کی محبت کو، اس کی پشت کو دیکھا تھا، اور اس بات سے انجان کہ اس کی ہمدردی اب کچھ اور روپ دھار چکی ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچے جا رہی تھی کہ یہ شخص اس قدر معتبر ہوگا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا میرا حوالہ آپ کے لیے اتنا شرمندگی کا باعث ہے کہ آپ نے اپنی فرینڈ سے بھی چھپائیں گی؟ اپنی وائف کا وہ جو ریکارڈ سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔
اور اس کے ہفا پر چہرے پر اس نے اپنی دیکھی تھی. ایسی بات نہیں ہے جس طرح آپ نے بات مینج کی ہے میں کبھی بھی نہیں کر سکتی. تھینک یو سو مچ. وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ جو دھڑکنوں میں بسنے والی تھی اس کے لیے وہ کچھ اور بھی کر سکتا تھا، مگر اسے اندازہ تھا کہ انال کا اعتماد جیتنے کے لیے وہ اپنی محبت کو باور کروانے کے لیے اسے ابھی جلدی نہیں تھی، کیونکہ فرق تو اس کے جذبات میں آیا تھا. وہ تو ابھی تک اب اس سب کو احسان ہی سمجھے ہوئے. خیر آپ کی سوری سے بھی میں ماننے والا نہیں ہوں. اسے پھولے منہ سے کہا تھا. پھر کیسے مانیں گے؟ اس نے اتنی معصومیت سے پوچھا کہ بشام نے بمشکل اپنے بے قابو دل کو سنبھالا. میں تو آفس سے آپ لے کر آیا ہوں اور آپ پھر موسم دیکھتے ہی یہ سوچا کہ آپ کو کالج سے پک کر کے لانگ ڈرائیو پر چلیں گے، سو اب آپ کو میرے ساتھ نتھیا گلی چلنا ہوگا. بشام کی بات سن کر اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے. یہ کچھ زیادہ ہی لانگ ڈرائیو نہیں؟ اس نے کالے سیاہ بادلوں کو دیکھتے ہوئے کہا. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے دیکھتے ہی بے چارگی سے کہا تھا. بشام سے پوچھا. اس وقت شدید تھکی ہوئی تھی اور صرف بیڈ پر جا کر سونا چاہتی تھی. نہیں اتنی بھی نہیں. بشام کے صفا چٹ سا جواب اسے سمجھ آ گئی کہ وہ ماننے والا نہیں تھا اور وہ اس نے میں بہت تھکی ہوئی ہوں. اس نے آخری کوشش کی. فریش ہی تو کرنا چاہتا ہوں آپ کو. ابھی جا کر آپ کیا کریں گی؟ سوئیں گی اور پھر اپنی موٹی موٹی کتابیں لے کر بیٹھ جائیں گی. اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنا بھی بہت ضروری ہے مس ڈاکٹر. وہ اسے باور کروا چکا تھا. اب اسے کیا بتاتا کہ وہ اس وقت اس کے ساتھ اس موسم کو انجوائے کرنا چاہتا ہے. اوکے لیکن آپ خفا تو نہیں رہیں گے نا؟ اس نے مانتے ہوئے پوچھا تھا. پھر سوچا جا سکتا ہے کہ ناراضگی ختم ہو جائے. نہیں. اس نے مسکراتے ہوئے اس کے نقاب سے جھانکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا. آپ نقاب اتار کر ریلیکس ہو جائیں. وہ یہ نہ کہہ سکا کہ اس وقت اتنے قریب سے تمہارا چہرہ دیکھنے کی خواہش ہے، لیکن اسے نقاب اتارنے کے لیے وہ کہہ چکا تھا. تو حنال بھی تھوڑی سی مطمئن ہوگی، کمفرٹیبل فیل کرنے لگی تھی بشام کے ساتھ اور اس کی قربت میں بھی. اور اس نے فوراً بچوں کی طرح اس کی بات مانی اور اس کی اس حرکت پہ بشام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑی. نومبر کا مہینہ تھا. اسلام آباد میں خنکی بہت بڑھ چکی تھی اور آسمان پر چھائے بادلوں نے بھی ٹھنڈک میں اضافہ کیا ہوا تھا. اور اس وقت وہ نتھیا جو کچھ دیر پہلے تھکاوٹ سے بیزار ہو رہی تھی، مری کے خوبصورت نظاروں سے اب وہ لطف اندوز ہو رہی تھی. وہاں سے آگے وہ نتھیا گلی پہنچے جہاں پر بادلوں کے ٹکڑے گاڑی کے ساتھ چل رہے تھے. حنال بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی یہ سب دیکھ کر، اور بشام کو اس کی ہوشی اندر تک سکون دے گی تھی. انہوں نے وہاں کے ایک ہوٹل کو سنو لینڈ میں پہلے کھانا کھایا اور پھر اس وقت گرے شلوار قمیض پر بلیک گرم چادر لیے ہوئے تھا، جبکہ حنال ہمیشہ کی طرح سر سے پاؤں تک بلیک چادر لپیٹے ہوئے تھی. وہ بشام کو جس کے نیچے اس نے سویٹر پہنا ہوا تھا اور کھانا کھانے کے بعد کافی کے ڈسپوزیبل کپس لیے وہ دونوں ایک خوبصورت ٹریک پر واک کرنے لگے تھے. ٹریک دونوں جانب سے خوبصورت درختوں کے جھرمٹ میں گھرا ہوا تھا. کچھ جگہوں پر شیڈز بنا کر بینچ لگائے گئے تھے. بادلوں نے پوری طرح سے آسمان کو گھیرا ہوا تھا. بشام ہمیشہ کی طرح اس کے کالج کی روٹین سن رہا تھا اور وہ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ بارش کے قطرے ان پر برسنا شروع ہوئے. باتیں کرتے انہیں خیال ہی نہیں رہا کہ وہ کتنی آگے نکل گئے جبکہ گاڑی بہت پیچھے پارک ہوئی تھی. بشام نے اس کا ہاتھ تھام کر واپسی کے لیے قدم بڑھانے چاہے تھے کہ بارش نے انہیں اتنی مہلت ہی نہ دی. بشام اس کا ہاتھ تھامے شیڈ کے نیچے آ گیا. اب کیا کریں گے؟ حنال کی پریشان آواز سنائی دی تھی. اوہ ہاں یہ بھی تو بہت پریشانی والی بات ہے، جبکہ گاڑی تو بہت پیچھے رہ گئی تھی. ویٹ کریں گے بارش کے رکنے کا، اور کیا کریں گے؟ بشام نے اس کی جانب دیکھا اور کہا جو پریشان صورت لیے بشام کو بہت ہی کیوٹ لگ رہی تھی. بارش آہستہ آہستہ اور تیزی پکڑتی جا رہی تھی اور حنال تو پریشان ہوئے جا رہی تھی اور دھواں دار بارش کی شکل اختیار کر چکی تھی. شیڈ کے اندر بھی تینوں اطراف سے پانی آ رہا تھا اور وہ دونوں اب درمیان میں بالکل پاس کھڑے تھے. آئیں ادھر بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں کب رکے. وہ اسے اس کا سر ہاتھ تھامے بینچ کے جانب بڑھا تھا اور بینچ پر بیٹھ کر بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا اور اپنے گرم ہاتھ کی گرمی سے بخشنے لگا. حنال اس قدر پریشان تھی یہ سوچ کر کہ واپس کیسے جائیں گے، اس لیے اس نے اس بات کی جانب دھیان ہی نہیں دیا اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس وقت آپ کام کیوں رہی ہیں. سویٹر پہنا ہے کوئی؟ بارش اور سرد ہوا نے اسے کپڑے پر مجبور کر دیا. جی سلیو لیس گارڈ گن پہنا ہے. اور پھر اس کے جواب دیتے ہی اس نے اپنے کندھوں پر موجود چادر کا ایک کونا اس کی سائڈ سے ہٹایا اور بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے سے جا کر اس کے کندھوں پر دے دیا. وہ دونوں ایک ہی چادر میں بیٹھے تھے. رہنے دیں، اتنی ٹھنڈ نہیں لگ رہی. ایسا کرنے سے حنال بالکل اس کے صرف بے حد نزدیک آ گئی تھی بلکہ اس کے حصار میں بھی تھی. کوئی بات نہیں، آپ مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی ہیں. دل دھک دھک کرنا شروع ہو چکا تھا اس کی بات مان کر. اس کے ساتھ تو مہنگا پڑ گیا اسے. جی بالکل. آپ کے کانپتے ہاتھ اور سردی سے نیلے پڑتے ہونٹ دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو بالکل بھی سردی نہیں لگ رہی.
اسی لیے تو چادر سے کور کیا ہے، بشام نے اس کے ہونٹوں کی جانب دیکھتے ہوئے جتایا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، گرمائش کا احساس اسے واقعی سکون بخش رہا تھا، اتنا کہ اب تھکاوٹ کے باعث گرمائش ملتے ہی اسے نیند کا آنا شروع ہو گئی تھی۔ سنیں، مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے تشویش سے بشام کو کہا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، تو میرے کندھے پر سر رکھ کر سو سکتی ہے۔ جو اس سچویشن کو پوری طرح سے انجوائے کر رہا تھا۔ تو ڈیئر، آپ میرے شولڈر پر سر رکھ کر سو جائیں، پتہ نہیں کب بارش رکے۔ اس کا اتنا خوبصورت حال سن کر اس نے خاموشی سے نبی میں سر ہلایا۔ اپنے اور اس کے مابین رشتے کا احساس بار بار ہو رہا تھا، مگر نیند نے اسے ایسے احسار میں لے لیا اور اپنے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھول پا رہی تھی، اور آخر تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھیں واقعی بند ہو گئیں۔ بشام نے آہستہ آہستہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور مضبوطی سے اپنے دائیں ہاتھ کا اظہار اس کے گرد باندھا تھا، اور اسے سونے پر وہ تو سو چکی تھی۔ تھینک یو، اس نے مسکراتے ہوئے بارش کا شکریہ ادا کیا، اور جس نے اسے حنال کی قربت کے یہ خوبصورت لمحات دیے تھے، نہ جانے کیا کشش تھی اس لڑکی میں کہ وہ اس کی جانب اپنے دل کو بڑھنے سے روک ہی نہیں پا رہا تھا۔ حشام تو بہت خوش تھا، اس وقت بھی بہت سی گستاخیاں کرنے کو دل مچا رہا تھا، لیکن وہ اس کی بے خبری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ اسے اپنی جانب مائل کرنا چاہتا تھا۔ جس طرح اسے اس خوبصورت رشتے کا احساس ہوا تھا، اسی طرح سے اسے امید تھی کہ جلدی حنال کو یہ احساس ضرور ہوگا۔ ویسے بھی وہ اس کی اسٹڈیز کے دوران اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خاموشی اور اس پر من پسند ساتھی کے ساتھ کتنا خوشگوار ہوتا ہے، اور آج اسے پتہ چلا تھا، اور یہ سب باتیں اسے باور ہو چکی تھی۔ اس نے جھک کر بس اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ انہیں وہیں بیٹھے رات ہو چکی تھی اور بارش بھی تھم چکی تھی، مگر بشام نے ان لمحوں کو بھرپور انجوائے کرتے ہوئے حنال کو نیند سے نہیں جگایا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو کچھ دیر میں وہ نیند کے خمار میں ہی بشام کے ساتھ لگی رہی، مگر جیسے ہی احساس ہوا کہ وہ کہاں ہے اور تکیے کی جگہ کسی کے کشادہ سینے پر اس کا سر ہے، تو وہ سیدھی فوراً ہوئی تھی۔ اوف، اتنا ٹائم ہوگا، یہ تو رات ہوگی۔ اس نے کچھ دیر پہلے کی قربت کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب ویسے بھی بارش کب رکی تھی؟ اس نے ہنوز خاموش دیکھ کر حنال کو کہا، کافی دیر پہلے رکی تھی، آپ نے مجھے اٹھا لیتے، آپ اتنے سکون سے سوئی تھی کہ مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے میں نے آپ کو سونے دیا۔ اور بشام کا آنچ دیتا ہوا لہجہ اسے کچھ دیر پہلے کی غربت یاد دلا کر مزید خفت زدہ کر گیا تھا۔ آج تو یہیں بیٹھے بیٹھے صبح ہوگی۔ جواباً اس نے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ چلیں، بشام نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے اٹھنے کا عندیہ دیا تو وہ شکر کا سانس لیتی اس کی چادر کے حصار سے نکلتے اٹھ کھڑی ہوئی، اور اگلی مرتبہ اس کی کسی بھی بلیک میلنگ میں آنے سے تو توبہ کی تھی۔ اس سے بالکل بہتر تھا کہ وہ ناراض ہی ٹھیک تھا۔ کیا سوچتا ہوگا؟ اسے بار بار اسے احساس کے کچوکے لگا رہا تھا، ایک لڑکی سے صرف ہمدردی میں وہ کیا کیا کرتا جا رہا ہے۔ وہ ابھی تک اس رشتے کو ہمدردی کے لبادے میں دیکھتی آ رہی تھی، یا وہ پھر اس کے آگے سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یار، وہ دبئی والی فائل فائنلائز ہو گئی ہے، کوئی کنفرمیشن میل آئی ان کی۔ بشام اپنے دوست اور پارٹنر سکندر کے ساتھ آفس میں بیٹھا اپنے نیکسٹ پروجیکٹ کو ڈسکس کر رہا تھا۔ اسی دوران اسے اپنے موبائل پر حنال کی کال ہیلو، السلام علیکم۔ حنال گھبرائی ہوئی آواز میں سنائی دی، کیا ہوا؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں، از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ بشام نے اسے پوچھنے کی کوشش کی۔ اس نے تشویش سے پوچھا، تو ایکچولی آج ہمارے ایک سر پریکٹیکل کے لیے ہمیں اپنے ہاسپٹل لے آئے تھے، میں پربار کے ساتھ آئی تھی، ڈرائیور کو کال کر کے ہاسپٹل کا بتا دیا تھا تو مجھے یہاں سے پک لیا، لیکن پچھلے 45 منٹ سے وہ ابھی تک نہیں آیا، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں اور وہ ابھی تک نہیں آیا۔ پروا بھی چلی گئی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز سے ایسا لگا کہ وہ رو دے گی۔ ڈونٹ وری یار، آپ مجھے ہسپتال کا نام بتاؤ، میں آپ کو پک کرتا ہوں۔ اور جس ہاسپٹل کا اس نے نام لیا وہ بشام کے آفس کے بالکل قریب تھا۔ یہ تو آپ میرے آفس کے سامنے ہو، آپ 2 منٹ ویٹ کرو، میں آ رہا ہوں۔ وہ عجلت میں فون بن کے کھڑا ہوا۔ او کدھر بھائی، ان پیپرز کو کمپلیٹ کرنا ہے، بس آیا تھوڑی دیر میں۔ سکندر اسے تیزی سے نکلتا ہوا دیکھ کر بولا تھا، آئی ایم کمنگ ان اے وائل، جسٹ اے ویٹ۔ اسے کچھ بھی بتائے بغیر نہیں وہ تیزی سے باہر نکلا۔ وہ جو کب سے پریشان کھڑی تھی بشام کو کال کر کے، وہ اسی کا انتظار کرنے لگی اور ریلیکس ہو گئی۔ باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہاسپٹل کی وزٹنگ ایریا کا ڈور کھولتا بشام اسے نظر آیا، اور بلیک پینٹ کوٹ میں وائٹ شرٹ پر ڈیپ پنک کلر ٹائی باندھے وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ حنال نے اسے چاروں طرف ڈھونڈتے ہوئے دیکھا تھا تو تیزی سے اس کی جانب آیا تھا۔ بشام کو جیسے ہی وہ نظر آئی اس نے سکھ کا سانس لیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اسے اپنے دل کے اور بھی قریب پاتا تھا۔ ٹھیک ہو؟ اس نے پریشانی سے اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھا تھا۔ چونکہ اس نے نقاب لیا ہوا تھا لہٰذا اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ جی، اس کے متصل جواب سے اسے تسلی ہوئی۔ گریٹ، ابھی تو میں آپ کو آفس لے کر جا رہا ہوں، وہاں سے اپنی چیزیں سمیٹ کر پھر نکلتے ہیں۔
ٹھیک ہے، وہ اسے تسلی دیتا ہوا اس کے کہنے پر انال نے سر ہلایا۔ بشام کے ساتھ چلتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ انال نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جو سامنے دیکھتا چلتا رہا۔ اس کے کیئرنگ انداز پر ایک خواہش انال کے دل میں جاگی تھی کہ کاش یہ ہاتھ ایسے ہی وہ ہمیشہ تھامے رکھے۔ پھر یکدم بشام کی مان کے الفاظ نہ جانے کہاں سے دماغ میں گزرے، تو خون بہا میں آنے والی لڑکی ہے تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ انال نے فوراً اپنی خواہش سے نظریں چرائیں تھیں اور کاش وہ ایسا کر پاتی۔ اسے پھر سے ماضی میں دھکیل چکی تھی۔ وہ اپنے لیے جیسے ہی آفس میں داخل ہوا اور اس کے بہت سے ورکرز نے حیرت سے اسے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا جو سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی تھی، مگر بشام کو اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسے لیے سیدھا آفس میں آیا جہاں سکندر اس کے انتظار میں تھا۔ اسے کسی لڑکی کے ساتھ اندر آتا دیکھ کر وہ بے اختیار حیرت سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ بشام نے اس کی حیرت زدہ آنکھوں سے نظریں چراتے ہوئے حنال کو دیکھا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ حنال، یہ میرا فرینڈ ہے اور پارٹنر بھی ہے۔ حنال نے اپنی جھکی نظروں کو اٹھا کر سکندر کو سلام کیا جو اب تک حیران پریشان تھا۔ اور سکندر، یہ میری وائف حنال ہیں۔ وہ تو حیرانی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا تھا۔ بشام نے تعارف مکمل کر کے سکندر کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وائف؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کمینے انسان، تو نے بتایا ہی نہیں کہ تیری شادی ہوئی ہے۔ اور اس نے آگے بڑھ کر بشام کے کندھے پر پنچ مارتے ہوئے کہا تھا، ہاں یار، بس ہوگی۔ بشام خجالت سے مسکرایا تھا۔ بس یار، کبھی دھیان نہیں رہا۔ دیکھ لیں بھابی، اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس کی ایک عزت بیوی بھی ہے۔ یہ بھلکڑ پن ہے یا خود کو بھابی یہ دیکھیں، اس نے ابھی تک آپ کے بارے میں مجھے نہیں بتایا۔ بہت غلط آثار ہیں۔ آپ کو نہیں پتا اس کی سیکرٹری کتنی خوبصورت ہے اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی یہ بتانے کا خیال نہیں آیا اس کو، جو پچھلے 6 سالوں سے اس کے ساتھ ہے، اور آپ اسے کس کے رکھیں۔ بشام جانتا تھا کہ اب اس کی درگت بڑھنے والی ہے۔ وہ بمشکل ہی اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے اسے مزید گلفشانی سے روک رہا تھا۔ یار، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی شادی ہوئی ہے۔ جب میں گاؤں میں تھا، اس نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا تھا، تو بیٹا وہ کون سا 2 سال ہو گئے ہیں میں تجھے یہاں آئے ہوئے، ابھی صرف 2 ماہ ہوئے ہیں۔ تو نے میرے ساتھ دشمنی کی ہے، تیرے سارے کرتوت کھولوں گا آج، لیکن پہلے بھابی آپ بیٹھ جائیں اور آج اس کے سارے کارنامے سن کر جائیں۔ وہ تو اسے 2 ہاتھوں لے چکا تھا۔ سکندر نے ایک چیئر حنال کو پیش کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بیچاری دونوں کی شکل دیکھ رہی تھی۔ جی نہیں، ابھی تو آپ گھر جائیں گے اور ہم بھی، کیونکہ حنال تھکی ہوئی ہے اور کالج سے ہسپتال اور پھر سیدھا یہیں آ گئی۔ وہ جو سکندر، اچھا جی، اس کان بشام کے بتاتے ہوئے سکندر نے چھبے سے دیکھا تو بشام نے اسے بتایا کہ حنال ڈاکٹر بن رہی ہے اور اس کا لاسٹ ایئر ہے۔ گریٹ، لیکن یار میں نے وہ جو ابھی تمہارے پول کھولنے تھے ان کا کیا ہوگا؟ وہ بہت حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ سکندر نے اسے شرارت سے دیکھا۔ جی نہیں، حنال کو پتا ہے کہ میں گھر کے اندر بھی بہت شریف ہوں اور باہر بھی۔ کیوں حنال؟ اس نے اپنی شرارتی نظروں سے حنال کو دیکھا تھا۔ حنال جو انہیں دونوں کو دیکھا، چل یار اب میں نکلتا ہوں۔ مبارک ہو ویسے بھابی، اب آپ نے ہمارے گھر ضرور آنا ہے۔ اس نے بشام سے ملتے ہوئے حنال کو کہا تھا۔ جی بھائی ضرور، حنال نے مروت سے کہا تھا۔ بھائی جاتے جاتے اس کی سیکرٹری پر نظر ثانی کر کے جائیے گا۔ سکندر نے شرارت سے بھابی کے کان میں بات ڈالی تھی۔ جاتے جاتے وہ بھی بشام کو چھیڑنے سے باز نہیں آیا۔ بک بک نہیں کر بشام، اس کی بساختہ مسکراہٹ روکی تھی۔ جی ہاں جی، اب آپ نقاب اتار کر ریلیکس ہو جائیں۔ اب آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اتنی دیر میں ڈرائیور کو کال کر کے اس کی کلاس لیتا ہوں۔ بشام نے اسے کہتے ہوئے ڈرائیور کو کال کرتے کہا تھا۔ بی بی جی کو لینے کیوں نہیں پہنچے؟ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر اور باقی چیزوں کو سمیٹتے ہوئے ڈرائیور کو کال اٹینڈ کرتے ہوئے ہی بولا تھا۔ جی صاحب، وہ یار ٹریفک میں پھنس گئے تھے تو مجھے کال کر سکتے تھے نا۔ ماشاءاللہ، بیٹری بند ہو گئی تھی، میں گھر آ کر سیدھا کرتا ہوں تم سب کو۔ جیسے ہی کال بند کر کے وہ پیچھے مڑا، حنال کو دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے سن رہ گیا۔ اس نے پہلی مرتبہ حنال کے ہونٹوں پر لپ سٹک دیکھی تھی اور دیکھتے ہی رہ گیا تھا۔ اور وہ تو اپنی سادگی میں ہی بشام کو آزماتی تھی۔ اب تو پنک کلر کی لپ سٹک لگائے پوری طرح سے اس کا ایمان ڈگمگا رہی تھی۔ حیریت ہے آج، اس نے خود پہ قابو پا کر کہا اور اس کی نظروں کو اپنے ہونٹوں پر دیکھا تو وہ یکدم سے خجل سی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ پروا آج ایک نیا لپ سٹک کا شیڈ لائی تھی تو اس نے زبردستی لگا دی۔ اسے اتنا عجیب لگ رہا تھا کہ بشام سے ایسی بات کرنا۔ اوکے چلیں، آپ تھوڑا ریلیکس ہو گئی ہیں تو نکلیں پھر سے، باہر ہی ڈنر کرتے ہیں۔ بشام نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ جی، اس نے اپنا نقاب واپس پہنتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے اس کی غیر ارادی نظر بشام کی سیکرٹری پر پڑی جسے وہ ضروری ہدایات دیتا لمحہ بھر کے لیے رکا اور پھر چل پڑا، جسے دیکھ کر وہ بھی سکندر کی بات اسے یاد آئی تھی اور حنال بلا شبہ وہ خوبصورت لڑکی تھی۔ یکدم آگے بڑھتے ہوئے لڑکھڑائی تھی۔ بشام یکدم ہاتھ اس کے بازو تھام کر اسے سہارا دیا۔ آرام سے، شی از ناٹ پریٹی دیئر مائی وائف، اس نے شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، وہ جو اسے بکھلا کے رکھ گیا تھا۔ حنال جو اپنے خیالوں میں گم کھڑی تھی اب اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔
بشام نے اسے تسلی دینی چاہی تھی کہ وہ میری وائف سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ وہ حنال کو اپنی سیکرٹری کو غور سے دیکھ چکا تھا۔ وہ خفا زدہ ہوئی تھی۔ ایک ہوٹل جا کر اس نے فیملی کیبن لیا تاکہ حنال ریلیکس ہو کر کھا سکے۔ کیا لیں گے؟ بیٹھتے ساتھ ہی بشام نے پوچھا تھا۔ کچھ بھی منگوا لیں، بہت بھوک لگی ہے، حنال نے بے تکلفی سے کہا تھا۔ صبح سے کچھ کھایا ہے؟ بشام نے مینیو کارڈ کھولتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں کھایا، سارا دن ٹائم ہی نہیں ملا۔ اور پھر اس کے جواب پر بشام نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ جس نے صبح اس کے سامنے صرف ایک جوس کا گلاس اور ایک سلائس کھایا تھا۔ اور کوئی حال نہیں، آپ واقعی ڈاکٹر بن رہی ہیں نا؟ اسے کچھ شبہ ہوا تھا۔ لگتا ہے روز مریضوں سے پہلے ڈرپ آپ کو لگ جائے گی۔ اور لیکن جس ڈاکٹر کے خود یہ حالات ہیں وہ اپنے پیشنٹ کو کیا ایڈوائز دے گی؟ اچھا اب آپ وہ شرمندہ نہ کریں۔ اس کی باتوں سے اس نے واقعی اسے شرمندہ کیا تھا۔ حنال نقاب ہٹا چکی تھی اور اب ایک مرتبہ مزید شام کے لیے اس کے ہونٹوں سے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ اپنی نظریں اس کے ہونٹوں سے ہٹانے کے لیے اس نے موبائل آن کیا اور حنال ہوٹل کے کیبن کا جائزہ لینے لگی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد بشام نے اس کی جانب ٹشو بڑھایا تھا، جبکہ نظریں ہنوز اس کے موبائل تھی۔ لپسٹک صاف کریں اس سے زیادہ بشام میں اسے نظریں چرانے اور خود کو سنبھالنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی سر زرد کرتا، اس نے اسے لپسٹک صاف کرنے کو کہا۔ اس نے حیران ہو کر پھر شرمندگی سے لپسٹک اتار دی۔ کھانا کھا کر گھر جاتے وہ نہیں جانتے تھے کہ کوئی اور گاڑی انہیں فالو کر رہی ہے اور ان کے کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ وہ دونوں ہنوز اپنے ہی چلے تھے۔ ہیلو، وہ ابھی کالج میں تھی کہ اسے بشام کی کال آئی۔ ابھی تو وہ اسے کالج سے آف کرنے میں 1 گھنٹہ تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ حنال کی پیاری سی آواز آئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہو؟ ابھی آپ کالج میں ہیں؟ کیوں جی خیریت ہے۔ وہ آپ کو یاد ہے نا اس دن جب آپ میرے آفس آئی تھی تو میں نے آپ کو اپنے ایک فرینڈ سے ملوایا تھا؟ جی یاد ہے، ابھی پچھلے ہفتے کی تو بات ہے۔ وہ حنال کو بہت اچھے سے یاد تھا اور اس کا بھابی کہنا بہت اچھا لگا تھا۔ بشام کے حوالے سے جانے کا احساس تھا، خوبصورت ہے، اسے پتہ چلا تھا کہ جی وہ سکندر بھائی ہے نا؟